النبيين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم إني نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. ماہ رمضان کے وہ اعمال جن کا تذکرہ کتابوں میں کم کیا گیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے کل 2 رمضان اور آج اس تیسری رمضان کی تقریر کا. اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ ماہ رمضان کے اعمال کو انسان عموماً رمضان کے چیپٹر میں تلاش کرتا ہے، تو بہت سارے بالکل سامنے کے اعمال نکل جاتے ہیں. رمضان کے اعمال ہم نے مفاتی میں دیکھے، رمضان کے اعمال ہم نے تحفۃ العوام میں دیکھے، رمضان کے اعمال ہم نے ان چھوٹی کتابوں میں دیکھے جو رمضان کے ہی نام سے چھاپی گئیں. تو اب ہوتا یہ کہ چاہے مفاتی ہو چاہے تحفۃ العوام ہو، اس کے آغاز میں پہلے تو وہ اعمال بیان کیے جاتے ہیں جن کی اہمیت سال کے 12 مہینے بہت زیادہ ہے، اور رمضان آتا ہے تو ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی، لیکن رمضان کے بعد بھی ان کی اہمیت برقرار رہتی. تو کتاب لکھنے کا ہمیشہ طریقہ کار یہی ہوگا کہ جو سارا سال کام آنے والے اعمال ہیں وہ پہلے بیان ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اب مہینوں کے اعتبار سے اعمال شروع ہوں گے. رجب کے اعمال، شعبان کے اعمال، رمضان کے اعمال. اس میں وہ اعمال ہوں گے کہ جن کی خصوصیت فقط اس مہینے کے لیے. اس کے بعد اگر ان اعمال کو انجام دیں تو ہیں تو اعمال گناہ تو نہیں، لیکن وہ فضیلت و ثواب نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان آیا تو رمضان کا چیپٹر ہم نے نکالا، وہ اعمال بھول گئے جو پورے سال کے اندر مشترک ہیں اور شروع میں بیان ہو گئے. یہی وجہ کہ اعمال رمضان میں کہیں پر بھی نماز شب کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ فضیلت نماز شب میں کسی کو شک ہی نہیں ہے، لیکن کہیں پہ یہ الگ سے ذکر نہیں ملے گا. چاہے آپ مفاتی دیکھ لیں، چاہے آپ تحفۃ العوام دیکھ لیں، چاہے آپ اعمال کی دیگر کتب. تو ان کے مؤلفین نے اس لیے ان کو نہیں چھوڑا کہ ان کے خیال میں نماز شب سارا سال تو اہم، اور جو اصل راتوں کو جاگنے کا مہینہ ہے رمضان، اسی میں یہ نماز اہم نہیں. وجہ یہ نہیں، وجہ یہ کہ اس کو شروع میں بتا دیا. اب یہ پورے 12 مہینے اپنی اہمیت رکھتی. جس طریقے سے اگر کوئی آدمی توضیح المسائل میں اسے خمس کا مسئلہ پیش آ گیا اور اس نے خمس کا چیپٹر کھول کے دیکھا اور ایک دم اس پہ عمل شروع کیا اور کہا کہ خمس کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ خمس میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں نہیں لکھا کہ کسی مرجع کی تقلید کرو تو پھر خمس نکالو، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کتاب کے شروع میں ایک مرتبہ آ گیا کہ ہر مسئلے کے لیے تقلید ضروری ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے شروع میں پھر یہی لکھیں اور روزے کے شروع میں پھر یہی لکھیں اور خمس کے شروع میں پھر یہی لکھیں. اسی طرح اگر کوئی نماز کے واجبات کا چیپٹر کھولے اور قیام و قرات و رکوع و تکبیرۃ الاحرام دیکھے اور غسل اس کو لکھا ہوا نظر نہ آئے تو کہے کہ نماز بغیر غسل اور وضو کے پڑھی جا سکتی، کیونکہ یہاں تو کہیں نہیں لکھا. وہ شروع میں طہارت کے چیپٹر میں وضو اور غسل کا بیان گزر گیا، بار بار تو اس کو نہیں دہرایا جائے گا. تو کامن سینس کی بات جس کو ہر آدمی سمجھ لیتا، تو یہی مسئلہ اعمال رمضان کے ساتھ پیش آتا. یعنی خلاصہ یہ کہ ایک اصول یاد رکھیں کہ جو عمل سال کے 11 مہینے اہمیت رکھتا
رمضان میں اس کی اہمیت بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورا سال تو فلاں عمل کی اہمیت ہے، لیکن رمضان شروع ہو گیا اس کے لیے الگ سے عمل ہے، اس سال بھر والے عمل کو چھوڑ دیجیے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یا اتنی ہی اہمیت رہے گی یا شاید بڑھ جائے۔ اور پھر رمضان کے اپنے مخصوص عمل اپنی جگہ، انہی میں سے ایک ایسے عمل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا جس پر کل رات آخر میں بات شروع ہوئی تھی، نامکمل رہ گئی، اسے اس وقت مکمل کر دیں۔ آج میرا ارادہ یہ کہ آج، یا یہ کہیے کہ آج سے اب مسائل کے حصے کو تھوڑا سا طویل کرنا، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ جس طرح سے نماز شب کی اہمیت سارا سال ہونے کے بعد رمضان میں یہ اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اسی طرح سے ایک عمل اور ہے۔ اب یہ عمل خاص ہمارے زمانے کے امام سے متعلق ہے، اور میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی، یہ امام زمانہ کے حوالے سے ہر رمضان میں ہماری کچھ تقاریر ہوتی، لیکن اس کو شروع میں ہی طے کر دینا، کیونکہ ہر گزرتا ہوا دن ماہ رمضان کی برکتوں اور مغفرتوں کو ہمارے لیے کم کرتا جا رہا ہے۔ کئی بار میں نے یہ جملہ دہرایا کہ رمضان کے حوالے سے مومن اور امام کے طریقہ کار میں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے رمضان کے حوالے سے۔ اب فرق یہ نظر آتا ہے کہ عام مومنین کرام کو ہم نے دیکھا کہ جب رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے، رجب سے شعبان، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا رمضان کو ایک بوجھ سمجھنا، اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ذرا سے ایک اطمینان، اور پھر 15 روزوں کے بعد یہ اطمینان بڑھ جانا، اور ہر وقت یہ گنتے رہنا اب کتنے روزے رہ گئے، اب کتنے روزے رہ گئے۔ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا ہول، رمضان کا خوف، رمضان ایک بوجھ کے طریقے سے، اور رمضان کے گزرنے کے ساتھ ایک خوشی کی کیفیت کہ چلو 3 روزے ختم ہو گئے، اب 27 رہ گئے، اب 25 رہ گئے، اب 15 رہ گئے، اب 10 رہ گئے، اب آخری ہفتہ شروع ہو، اب یہ آخری اتوار ہے، اب یہ آخری پیر۔ معصومین کی سیرت کو دیکھ لیجیے، طریقہ کار ہمیشہ آپ کو الٹا نظر آئے گا۔ رمضان کے آنے سے پہلے گویا رجب ہی سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی، خوشی کے عالم، بے چینی کے عالم، بار بار یہ دریافت کرنا کہ بھئی رمضان آنے میں اب کتنے دن رہ گئے۔ یہ دریافت اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ امام کو نہیں معلوم، بلکہ بعض اوقات سوال اس لیے کیا جاتا کہ سامنے والے کے دل میں بھی اس چیز کی اہمیت کو پیدا کیا جائے۔ کسی نے کہا مولا بھی 1.5 مہینے کا، 1.5 مہینہ باقی ہے رمضان آنے میں، کسی طرح یہ فوراً آ جائے۔ اور جیسے جیسے رمضان کا ایک دن گزرتا جاتا، امام غمگین، امام پریشان، آخری 10 دنوں میں امام باقاعدہ روتے ہیں، اے شہر اللہ الوداع، اے شہر اللہ جلدی ہمارے پاس آنا۔ اس قسم کے کئی جملے آپ کو بہار کی کتاب الادعیہ میں ملیں گے رمضان کے حوالے سے۔ یہ جملہ تو آپ نے شعبان میں ہی سن لیا۔ عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے، شعبان کو شہر رسول اللہ کہا جاتا ہے، رمضان کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے اتنا خوش ہونا، جیسے ہم لوگ عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس طرح سے رمضان کی تیاری، اور رمضان کے گزرنے سے اتنا غمگین ہو جانا، اتنا غمگین ہو جانا کہ جیسے واقعاً کوئی بڑا نقصان ہو رہا، اور ہو رہا۔ جو رحمت، جو برکت، جو مغفرت، جو نعمت، جو تقوی، جو روحانیت اس ایک مہینے میں مل سکتی، وہ 11 مہینے میں کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، الا حج کے زمانے کی، وہ بھی صرف حج کا ایک مخصوص دن۔ تو جو صحیح معنوں میں معرفت رمضان حاصل کر گئے، آپ نے یہ جملہ بار بار سنا کہ نیکیوں کے لیے یہ بہار کا مہینہ ہے، موسم بہار۔ ہم تو کراچی میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر موسم ایک جیسا، لیکن دیہاتوں میں رہنے والا، شہر سے باہر رہنے والا، بہار واقعاً ایک ایسا موسم کہ ہر چیز جوان ہو جاتی، ہر طرف سبزہ چھا جاتا، خود بخود انسان کے دل میں خوشی اور مسرت پیدا ہو جاتا۔ نیکیوں کے لیے رمضان کو بہار کا موسم کہا گیا کہ سال میں دوبارہ کبھی یہ موقع نہیں ملے گا۔ اسی حوالے سے ہر عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی، اور خصوصیت کے ساتھ اس عبادت کو جسے میں آج بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نئی بات ہے، جیسے کل کی نماز شب کوئی نیا موضوع نہیں تھا، تذکر، یاد دہانی، کہیں سامنے کی چیز لوگ چھوڑنا نہ شروع کر،
اسی طرح سے یہ مسئلہ، اور یہ مسئلہ کیا؟ مسئلہ صرف اتنا کہ دعائے افتتاح جو رمضان کی ہر رات پڑھنے کی انتہائی تاکید آئی، اس میں ہم پروردگار عالم سے 6 شکوے کرتے ہیں۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ، پروردگارہ ہم تیری بارگاہ میں شکایت پیش کر رہے ہیں اپنے نبی کے مفقود ہو جانے سے، وغیبت ولینا، اور ہم شکایت پیش کر رہے ہیں اپنے والی اور اپنے سرپرست کی غیبت سے، جبکہ دیکھیے سرپرست، والی، آقا، اس کا وجود ہر وقت انسان کے لیے اہم، لیکن اگر یہ 4 خرابیاں ہو جو دعائے افتتاح میں اس کے بعد بیان کی گئی، اس وقت سرپرست کی اہمیت اور بڑھ جاتی۔ ہر وقت انسان کو سرپرست و وارث چاہیے، لیکن جب یہ کیفیت کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وکثرت عدونا، اور اے پروردگارہ ہمارے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، کثرت، وقلت عددنا، دشمن کی کثرت بھی انسان برداشت کر جائے، اگر اپنی بھی کثرت برابر کا مقابلہ ہو، نہیں، وہاں کثرت وقلت عددنا، اور اے خدا ہمارا عدد کتنا قلیل، اور پھر اتنا ہی نہیں، وشدت الفتن بنا، اور مسلسل آزمائشی اور فتنے ہم کو گھیرے میں لے رہے ہیں، اور شدید ترین وتظاہر الزمان علینا، اور پورا زمانہ ہماری مخالفت کر رہا، عام حالات میں بھی، جب حالات موافق، پھر بھی بہرحال بیٹے کے لیے باپ کا وجود ایک نعمت، ایک برکت، پھر بھی غلام کے لیے آقا کا وجود ایک ضرورت، لیکن اگر اس قسم کا کرائسس کا پیریڈ آ جائے، بحران کا زمانہ آ جائے کہ دشمن بھی بڑھ گئے، اپنی تعداد بھی کم ہو گئی، آزمائشیں بھی بڑھتی جا رہی، زمانہ بھی مخالف ہو رہا، اس وقت زیادہ ضروری کہ والی، سرپرست، آقا، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، کفالت کرنے والا، محافظ، وہ سامنے ہونا چاہیے، اور ان شدتوں ہی میں ہمارا ولی غائب، یہ ہمارا شکوہ، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح ہم شکایت کر رہے ہیں بارگاہ الہی، امام کو بھی ہم سے کوئی شکایت، اور مقدس اردبیلی کے واقعے کے حوالے سے یہ شکایت میں نے بار بار مجلسوں میں پڑھی، لیکن ماہ رمضان کے اندر اس کو ایک مرتبہ پھر یاد کر لی۔ واقعہ جب میں صحیح طور پہ پڑھتا ہوں 40، 45، 50 منٹ ہو جاتے ہیں، صرف 5 منٹ میں اس کو مکمل کرنا، تاکہ جو آج مسائل کو وقت دینا ہے اس میں کمی نہ ہو۔ زمانہ ہے مقدس اردبیلی کا، اور راوی ہیں امیر علام۔ امیر علام مقدس اردبیلی کے ایسے شاگرد جیسے آیت اللہ سیستانی شاگرد ہیں آیت اللہ خوئی، یعنی اپنے استاد ہی کی زندگی میں مرجعیت کی منزل کو پا رہے ہیں، اور اپنے استاد کے انتقال کے فوراً بعد ایک بڑی کثیر تعداد نے انہی کی تقلید کی، اگرچہ مقدس اردبیلی کے انتقال کے وقت شیخ بہائی جیسا مرجع بھی ایران میں موجود تھا، لیکن کربلا کے اندر امیر علام کی مرجعیت تسلیم کی گئی، تو ایک مرجع شاگرد اپنے مرجع استاد کا واقعہ نقل کر رہا۔ یہ حوالہ اس لیے دینا ضروری کہ واقعہ اگر انفرادی واقعہ ہوتا تو ہمیں راویوں پہ اتنی بحث نہیں کرنا تھا، لیکن واقعہ جب پورے تشیع سے متعلق، اور واقعہ بھی ایسا کہ جس میں امام ہم سے ناراض، تو پہلے معلوم تو ہو کہ کس نے سنا اور کس نے سنایا۔ تو آغائے سیستانی جیسا شاگرد امیر علام جو مجتہد بن چکا ہے تب یہ واقعہ سن رہا، مرجع بن گیا ہے تب یہ واقعہ سنا رہا، آدھی رات کا وقت، اور مقدس اردبیلی کے حوالے سے ایک جملہ میں نے کئی مرتبہ کہا، بار بار اس کو دہرانا مناسب تو نہیں، لیکن پھر بھی ہماری تاریخ میں محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے کم سے کم امام خمینی تک کوئی ایسا مشہور مجتہد اور مرجع نہیں بچا جس کی کبھی نہ کبھی امام سے کسی حوالے سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن ان تمام مجتہدین میں دو کو یہ خصوصیت حاصل کہ باقی تمام مجتہدین امام سے ملاقات کر چکے، لیکن ملاقات ان کی مرضی پہ نہیں ہوتی تھی جب امام مناسب سمجھتے تھے۔ فقط یہ دو مجتہد ایسے جن کے بارے میں یہ ثابت کہ یہ جب چاہتے تھے امام سے ملاقات کر لیتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی اس معیار کے مجتہد ہوں، لیکن ثابت فقط دو کے بارے میں، ایک مقدس اور ایک سید مہدی بحر العلوم۔
امیر علامہ آدھی رات کو نقل کر رہے ہیں. بہت ہی مختصر کرنا ہے اس واقعے کو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ نئے لوگوں کے لیے اس کا اثر ختم ہو جائے. کہ امیر علام کہتے ہیں کہ میں نے آدھی رات کو دیکھا کہ کوئی شخص صحن میں داخل ہوا. نجف کا دستور ہمیشہ سے آج تک یہی، عشاء کے بعد مولا کے روضے کے دروازے بند ہو جاتے، تہجد کی نماز کے وقت کے دروازے کھولے جاتے. نئے آنے والے کو پتہ نہیں ہوتا، دروازے بھی اتنے لمبے چوڑے کہ آسانی سے پتہ بھی نہ چلے کہ اس میں قفل لگا. اندھیرا. امیر علام خود تو صحن میں عبادت کر رہے ہیں، مگر جب کسی آنے والے کو روضے تک جاتے دیکھ گھبرا کے چلے کہ شاید کوئی نیا آدمی ہے، اس کی مدد کرنا ضروری. اسے بتانا کہ اگر عبادت کے لیے آئے ہو تو رات کے وقت عبادت روضے میں نہیں ہوتی، صحن میں ہوتی. مگر پہنچے اتنی دیر میں دروازہ خود ہی کھل گیا. پہلے حیران ہوئے کہ کون ایسا آنے والا ہے کہ مولا کے روضے کا دروازہ خود بخود اس کے لیے کھل رہا. قریب گئے، جھانک کے دیکھا، اطمینان ہو گئے. اپنے استاد مقدس سے اردبیلی کو دیکھا. مقدس کا مقام اتنا بڑا کہ یہ یقین آ گیا کہ ہاں ان کے لیے تو مولا کا روضہ استقبال کر سکتا. لیکن جو عجیب بات تھی وہ یہ کہ صحن بھرا، روضہ خالی. رات کو دروازے ہی بند کیے جاتے ہیں روضے کو چیک کر. مگر دو آدمیوں کی آواز، ایک تو اپنے استاد کی آواز، دوسری کس کی آواز، کوئی نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر بعد دیکھا میرے استاد باہر نکلے اور بجائے شہر جانے نجف کے باہر ایک جنگل ہے اس میں جانے لگے. جنگل میں کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا جنگل نہیں جا رہے. نجف اور کوفہ دو جڑواں شہر، دونوں کے بیچ میں 2-3 میل کا ایک جنگل تھا. پتہ چلا کہ جنگل نے کوفہ جانا، کوفے میں گئے. چلتے چلتے دیکھا مقدس سے اردبیل، اپنے زمانے کے امام خمینی، اپنے زمانے کی آیت اللہ خوئی. اور یہ ہمارے مراجع کی ہمیشہ شان رہی. زائرین ابھی عراق سے آئے، حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آیت اللہ سیستانی کو بہت سادہ پایا. وہ آتے ہیں اسی مسجد خضرا میں نماز پڑھاتے ہیں، اس میں ایک طویل عرصے تک آیت اللہ خوئی نے نماز جماعت پڑھائی، اور اسی مسجد میں آیت اللہ خوئی نے ایک طویل عرصے تک وہ درس خارج دیا، جس کے پہلے بیچ سے آیت اللہ روحانی جیسا مجتہد تیار ہو اور آخری بیچ سے آغا سیستانی جیسے مرجع. لیکن اتنا بڑا اس وقت دنیا تشیع کا 3 میں سے ایک مانا ہوا مرجع گھر سے پیدل آتے ہیں، نماز پڑھا کے پیدل واپس چلے جاتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ تعجب کیوں ہو رہا؟ ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا. وہ زمانہ کہ جب آیت اللہ خوئی کا نجف میں طوطی بولتا تھا، یعنی چھائی ہوئی شخصیت تھی آیت اللہ خوئی، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا. گھر سے روضے تک، مسجد تک پیدل آنا، پیدل جانا. آیت اللہ شاہرودی جیسا عظیم مرجع. بعض مراجع کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوتی کہ انہیں زمانہ ملتا ہے کچھ اتنے بڑے بڑے مراجع کا کہ ان کی شخصیت ذرا دب جاتی. لیکن یہ ہمیشہ سے نجف کا طریقہ کار رہا. صرف اتنے عرصے کو چھوڑ کر جب جسمانی قوت کی کمی کی بنا پہ کوئی مرجع چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، جیسے آیت اللہ خوئی کی زندگی کا آخری دور. ورنہ جب عمر کا وہ دور تھا جو آج آغا سیستانی کا دور، اور جب وہ قطب تھے نجف تھے، یعنی پورا حوضہ ان کے گرد گھومتا تھا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. حوضے کے اندر سب سے عظیم درس مانا جاتا ہے درس خارج، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک انگریز کا حوالہ دیا تھا. یہ واقعہ ہے سید آخوند کاظم خراسانی کا، اصول کے انتہائی عظیم ماہر، 70-80 سال پہلے. اور یہ زمانہ تھا جب انگریز تمام دنیا میں چھا رہے تھے. جب کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو ہر اعتبار سے ترقی کرتی. چنانچہ کتنے ہی ایسے انگریز تھے جو عربوں سے بہتر عربی بولتے تھے. نجف کے حوضے میں کہیں اس مسجد کے قریب چلا گیا جہاں آخوند کاظم خراسانی درس خارج دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے نجف کے حوضے میں کتابی اعتبار سے، بلکہ ساری دنیا کے حوضے میں سب سے آخری جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ انہی آخوند کاظم خراسانی کی. بس اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. اس کے بعد پھر سیدھا اجتہاد کا درس. اس کتاب کا نام ہے کفایت الاصول. یہ آخری کتاب ہے جس کے بعد پھر
صلاحیت ہے انسان میں، اس کو کتاب کی ضرورت نہیں رہتی. ان کا درس خارج بہت ہی دقیق کتاب ہے. 1 گھنٹے کھڑا رہا، درس خارج سنتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں زیادہ سمجھ تو نہیں پایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ایک مسئلے پر جتنے عقلی پہلو نکال رہے ہیں، یعنی ذہن کی وسعت کہ ایک چیز کو کتنے مختلف انداز سے دیکھنا اور سمجھنا، کہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ سائنس کی لائن میں آ جاتے تو ان سے بڑا ایجاد کرنے والا یہ موجد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اسی چیز کا نام ہے سائنس، کہ ہر چیز پر مختلف اینگل سے غور کرنا. یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ایسا کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا، ویسا کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا. یہ باریک بین، یہ درس خارج. لیکن اتنا دقیق ہوتا ہے، یعنی اتنا اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوتا کہ عموماً یہ درس خارج یا مرجع دیتا یا مرجع کے قریب قریب. ایک دن میں ایک درس خارج دیا جاتا ہے، اس کے اندر ہی مرجع جیسا صاحب علم تھک جاتا. بہت 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 کسی میں ہمت تو وہ 2 درس خارج ایک دن میں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. درس خارج کا مطلب ہے کہ 20-25 اپنے زمانے کے ارسطو اور سقراطوں سے مقابلہ کرنا. ہمارا درس خارج سننے کا نام نہیں، ہمارا درس خارج سن کے اعتراض کرنے کا نام. تو ایک مرجع بھی اگر درس خارج دیتا تو اتنے لوگوں سے اس کا ٹکراؤ ہوتا کہ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ مرجع بننے کی صلاحیت رکھتا. اور درس خارج دیتے وقت مرجع کی عمر تقریباً 60 سے اوپر ہو جاتی، جو ہمارے اعتبار سے تو ریٹائرمنٹ کی عمر، لیکن اس وقت جوانی آتی ہے مرجع پر. وہ ذہن کی جوانی، جسم تو وہی ہمارا آپ جیسا جسم. تو 2 درس خارج اگر کوئی ایک دن میں دے اسے بہت کمال سمجھا جاتا. آیت اللہ خوئی کا ایک اعجاز مانا گیا. اور اب تک لوگ حیران، یہ جو زمانہ سن 50 سے سن 70 کا زمانہ، ایک دن میں 4 مرتبہ درس خارج کے ممبر پہ جاتے، جنہیں معلوم ہے کہ درس خارج کس چیز کا نام، وہ اب تک حیران. یہ ذہنی صلاحیتوں کے عروج پہ پہنچنے کا نام. بہت ساری باتیں تو ایسی جو مراجع آیت اللہ خوئی کے بارے میں کہیں جس کو بیان کرنا مشکل ہو رہا، اسی عروج والے درس خارج کو دیکھ کے کسی کا یہ جملہ، بہت ہی عجیب جملہ، کہ کبھی کبھی یہ جملہ کہنا بھی غلط فہمی پیدا کر سکتا، کہ کبھی کبھی شائبہ امامت جھلکنے لگتا ہے گفتگو کے اندر. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ اس کو نہ صرف یہ کہ مبالغہ سمجھیں، بلکہ بیان جس مقصد سے کیا جا رہا ہے سوء فہم کی وجہ سے اس کو کسی اور طرف لے جائیں گے. اس وقت وہی سادگی، وہی طریقہ کار، اسی طرح جانا، اسی طرح آنا، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی سواری، جسمانی طاقت تھی. بالکل آخر عمر جب جسمانی مصائب کے علاوہ وہ ذہنی امثالہم کی وجہ سے اس نے ہمارے اس مرجع کو جسمانی اعتبار سے اتنا تھکا دیا. خیر، تو مقدس اردبیلی جیسا عظیم مرجع اور پیدل چلتا نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے حوزے کے اعتبار سے کوئی عجیب بات نہیں. آغا سیستانی ہوں یا آغا شاہرودی ہوں یا آغا خوئی ہوں یا آغا حکیم، سب کی زندگی میں ہمیشہ اتنی ہی سادگی رہی. بڑے شہروں کے تقاضے اور ہوتے ہیں، اسے تو ذہن میں رکھنا. اب آ جائیے اصل واقعے پر. کوفے میں پہنچے، مسجد کوفہ میں داخل ہوں. مقدس اردبیلی تو آگے بڑھ کر محراب کے قریب بیٹھ گئے. امیر علام باہر سے دیکھ رہے. مسجد کوفہ وہ تو کوئی اتنی لمبی چوڑی مسجد نہیں ہے کہ آدمی کو اس میں نظر نہ آئے کہ کون ہے کون نہیں. پوری مسجد خالی ہے، مگر وہاں بھی وہی 2 آدمیوں کی آواز، ایک پہچانی جا رہی ہے، ایک نہیں پہچانی جا رہی. پھر جب یہ لوگ واپس ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ مقدس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور واپس نجف کی طرف چلنے لگے. امیر علام بھی چپکے سے پیچھے آ رہے ہیں. مسجد سہلا کے قریب پہنچے، کھانسی آ گئی. رات کا اندھیرا ہو، سناٹا ہو، جنگل ہو، کھانسی کی آواز بھی بہت بلند ہو جاتی. مقدس نے چونک کے دیکھا میرے پیچھے کون آ رہا. اب چھپانے کی کوئی گنجائش نہ تھی، اپنا تعارف بھی کرایا اور پورا واقعہ بھی سنایا. مقدس اردبیلی کے سامنے جب راز کھل گیا امیر علام کا، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اب اس واقعے کو پورا معلوم کروں. کہا اب آپ بتائیے کہ یہ سارے آج کے جو پورے رات کے واقعات ہیں ان کا مطلب کیا. ایک وعدہ لیا، کہا واقعہ تم سنا سکتے ہو، میرا نام کم از کم میری زندگی میں کسی کے سامنے نہ لینا. واقعے پر پابندی اس لیے نہیں لگائی کہ واقعہ مقدس کے اپنے بارے میں نہیں تھا، تمام دنیا کے شیعوں کے بارے میں تھا. نام پہ پابندی لگا دی کہ کم از کم میری زندگی میں میرا نام نہ لینا. اور واقعہ یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا
اور کل جو مجھے درس دینا تھا اس کی تیاری کر رہا تھا. ایک درس کی تیاری 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے لگتے ہیں. تبھی میں نے کہا کہ 4 درس اب تک جن کو درس خارج پتا ہے ان کی عقلیں حیران ہیں. خیر میں تیاری کر رہا تھا, کچھ مسئلے مجھ سے حل نہ ہوئے, چنانچہ میں سیدھا مولا کے روضے پہ آ گئے. اچھا اب یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ اکثر مراجع تو یہی حکم دیا گیا کہ اپنے ذہن ہی سے مسئلے کو حل کرنا, لیکن ایک مقدس کا اس میں استثناء تھا. مولا کے روضے پہ آ گیا اور ان سے آ کے میں نے یہ مسئلے پوچھے, اور پہلی دفعہ تو نہیں آئے, بار بار میں آتا تھا, اور یہ واقعات کوئی عجیب واقعات بھی نہیں. پاکستان تک میں ایسے مقدس علماء کو جانتا ہوں, بلکہ ایک تو میرے انتہائی شفقت کرنے والے بزرگ تھے جن کا حال میں انتقال ہوا 6-7 سال پہلے, کہ جب کربلا معلّہ گئے تھے اسی شہر پاکستان سے زائرین کے قافلے میں, اسی ملک پاکستان سے, اور جا کے زیارت پڑی تھی کربلا میں. وہ لوگ گواہ ہیں جو اس قافلے میں تھے, ذریعہ امام سے ان کے سلام کا جواب ملا تھا. اتنے مقدس علماء ہیں. اور یہی وہ جملہ ہے امام کا جو واقعہ میں اکثر مجلسوں میں مختصر بیان کرتا ہوں. پورا واقعہ آج تک مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا, اس دفعہ بھی اس کا ایک حصہ کسی ایک مجلس میں آنا, کہ جب علی ابن مہزیار سے امام نے کہا کہ یاد رکھو ہمارے شیعوں کی بدعمالی ایسی کہ یہ سب ہلاک ہو جاتے, اگر ان میں کچھ وہ مقدس مومنین نہ ہوتے کہ جن کی توبہ اور استغفار نے عذاب خدا کو روکا ہوا, ہر جگہ ایسے کچھ لوگ ہوتے. تو اب مقدس سے اردبیلی کو اگر مولا کی ذریعے سے براہ راست جواب مل رہا تو خود ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو جواب ملا. یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں. کہا کہ میں نے مولا یہ مسئلے پیش کیے کہ یا امیر المومنین اس کا حل بتائی, لیکن ہمیشہ جواب دینے والا امام آج جلال میں آ گئے اور کہا کہ اے احمد اردبیلی کیا تم میرے بیٹے کو نہیں مانتے, کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے؟ علی جلال کے عالم میں کسی مومن سے بات کر, عام مومن تو غش کھا کے گر پڑے اور اسے گر پڑنا چاہیے, لیکن بہرحال وہ ایک نائب امام, جسم ان کا بھی کانپا, آنکھوں میں ان کے بھی آنسو آئے, آواز میں ان کی بھی لرزش پیدا ہوئی, لیکن بسط مشکل اپنے ہوش و حواس کو قابو میں کرتے ہوئے فریاد کی کہ مولا میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو یہاں, میرا امام غائب ہے, میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ کہا کہ اس وقت تو میرا بیٹا مسجد کوفہ میں بیٹھا, جا کے اپنے یہ مسئلے بھی اس سے پوچھو اور اس سوال کا جواب بھی اسی سے لو کہ اگر کبھی اسے ڈھونڈنا ہو تو کہاں جائے. مولا نے اس طرح سے کہا اور میں چلا. جس وقت مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ واقعاً اب تک میرا امام محراب عبادت میں بیٹھا, امیر علام کو نظر نہیں آیا, اس اعتبار سے کہ واقعاً یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ایک آدمی دیکھتا ہے دوسرا آدمی نہیں دیکھتا. جس طرح مادی اعتبار سے بھی ہوتا, ایک بیماری ہے شب کو, دن کو نظر آتا ہے رات کو نظر نہیں آتا. ہم اور آپ رات کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا وہ ساتھی آنکھ اس کے پاس بھی, لیکن وہ رات کو نہیں دیکھ رہا. ایک بیماری ہے کلر بلائنڈنس, آدمی کلر بلائنڈ ہو جاتا, ویسے آنکھ بالکل صحیح, ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی, اسے سرخ رنگ نظر نہیں آ رہا. اسی طرح جس طرح مادی دنیا کے اندر آنکھ ٹھیک ہو کر کبھی کبھار جو چیز ایک کی آنکھ دیکھتی ہے دوسرے کی آنکھ نہیں دیکھتی, روحانی دنیا میں تو اس کے بے شمار واقعات ہم کو نظر آتے ہیں. سال گزشتہ ایک تقریر میں پتہ نہیں کیسے موضوع بن گیا تھا, تو میں نے کئی علماء اور مراجع کے واقعات بیان کیے, خصوصاً آغائے میلانی کا واقعہ کہ بغیر غسل کے انسان پہنچ گیا اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ نجاست کے عالم میں, اور بے شمار یہ واقعات مقدسین اور متقین کی ہماری کتابوں میں. تو یہ مسئلہ کبھی امام کا بھی ہوتا, مقدس اردبیلی امام کو دیکھ رہے ہیں, امیر علام نہیں دیکھ رہے. بس جن لوگوں نے یہ واقعات سنا اور سنا اور سنا ہے اور سنا, کیونکہ 50-60 دفعہ تو یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں, ان کے لیے بس یہ آخری لمحے ہیں 2-3 منٹ, اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. ایک مرتبہ مقدس اردبیلی کہتے کہ جیسے ہی میں نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام کے بعد جو جملہ کہا یہ امام کے دل کے غم اور دکھ کو بیان کر رہا کہ اے احمد اردبیلی, جب تک میرے دادا نے تم سے نہیں کہا, خود سے میرے پاس نہیں آیا اور مجھے یاد نہیں کیا. دکھ ہے امام, غم ہے امام, میرے ماننے والے بھی مجھے بھول گئے, میں پردہ غیبت میں چلا گیا ہوں, یہودی مجھے نہیں مانتا, میرا ذکر نہیں کرتا, اس میں کیا افسوس.
عیسائی نہ مجھے مانتا ہے نہ مجھے یاد کرتا ہے، کیا افسوس۔ امامت کا منکر نہ مجھے مانتا ہے نہ یاد کرتا ہے، امام کو کیا افسوس۔ 6 امام کا ماننے والا 12ویں کو نہیں مانتا، امام کو کیا افسوس۔ لیکن یہ ہمارے اپنے ماننے والے، اور کیسے ماننے والے، کہ جن کی جان، جن کے مال، جن کی عزت، جن کی اولاد، سب کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ بھئی ہماری جان، مال، عزت، آبرو کا اس وقت کون محافظ؟ ہمارا وارث کون ہے؟ ہمارا سرپرست کون ہے؟ کس کے وجود کی برکتوں سے ہم اس وقت اس دنیا میں زندہ ہیں اور عزت و آبرو کے ساتھ زندہ؟ وہ امام جس کو ہم نے سب سے پہلے بھلا دیا، جسے یاد کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جس سے ہمارا کوئی ایسا ربط اور رشتہ نہیں۔ امام کا ایک شکوہ، اگرچہ اس کے بعد پھر مصیبتوں کے حوالے سے امام کی بات ہوئی، لیکن میرا موضوع تو امام کا پہلا جملہ۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ بات اپنی جگہ صحیح، لیکن کیا اس واقعے کا مطلب کیا، ہم امام کو کس طرح یاد کریں، تو اسی موضوع پہ مجھے آپ کو لے جانا تھا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان ربط، واجبات کی بات ایک طرف رکھی، وہ تو واجب ہے، واجبات کے علاوہ ایک دعائے کمیل ہمارے اعمال میں شامل، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ربط، ایک رشتہ، ایک تعلق۔ دعائے کمیل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث قصہ، ایک ایسی حدیث جو بطور دعا صاحبان ایمان اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور پنجتن کے ایک رشتے کا نام، اس حوالے سے ہم بار بار ذکر پنجتن کرتے ہیں۔ زیارت وارثہ، ہمارے اور کائنات کے محسن اعظم کربلا کے حسین اور ہمارے درمیان ایک رشتے کا نام۔ اس زیارت وارثہ کے ذریعے ہمارا اور حسین مظلوم کا رشتہ برقرار رہتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان سب کے ساتھ ان کو ہٹا کے نہیں، یہ تو اپنی جگہ ہے، اللہ کے اور ہمارے رشتے کو جو قرآن بھی ہے، لیکن دعائے کمیل ہمارے اور پنجتن کا رشتہ، حدیث قصہ ہمارا اور کربلا والے حسین و آل حسین کا رشتہ، زیارت وارثہ، ان سب کے ساتھ اس وقت امام زمانہ کا ہم پہ عظیم ترین حق، اللہ کو یاد کر کے، پنجتن کو یاد کر کے، کربلا کے احسان کو مان۔ اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا، جبکہ اسلام نے اس کے لیے ایک طریقہ دیا، اس کا نام ہے دعائے ندبہ۔ یہ ہماری دعاؤں میں سے ایک انتہائی اہم دعا، جس کے بارے میں خاص روایت آئی کہ 4 عید کے موقع پہ اس دعا کو ضرور پڑھو۔ بہت سی جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا وہ کم از کم کربلا والوں کا ماتم کرتے، 2 منٹ کے لیے صحیح، 3 منٹ کے لیے صحیح۔ مثلا ہندوستان میں خصوصاً یو پی کے سادات میں ایک طریقہ کار کہ بارات جب لے کے جاتے ہیں اپنے بیٹے، پہلے ایک ماتم ہوتا ہے، اس کے بعد بارات رخصت ہوتی، لیکن یہ ہے اپنی طرف سے اپنی محبت کا اظہار، ورنہ کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ عمل کرو۔ لیکن خاص جب زمانے کے امام کی بات آ رہی، وہ روایت میں حکم آیا، وہ جو طریقہ کار ہے کہ اپنی خوشی میں ہم پہلے امام کا غم مناتے ہیں، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، اس کے لیے کوئی ہم کو حکم دے کہ حکم نہ دے، انسانیت کی بنا پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ۔ مگر زمانے کے امام کے بارے میں تو امام معصوم نے ہمیں حکم بھی دیا، اور پھر بھی ہم نے نظر انداز کیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ ایک دعائے ندبہ ہم کو دیکھ، یہ کہا گیا ہے کہ 4 خوشی کے موقع جو اسلام میں، ان 4 موقعوں پہ اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، اور ہفتے کی عید، جمعے کا دن جو ہر ہفتے میں عید کا دن مانا گیا، ہر جمعے کو دعائے ندبہ کیا؟ دعائے ندبہ میں خوشی کا کوئی جملہ نہیں، دعائے ندبہ غم، رونا، گریہ، آہوزاری، شکوہ، فریاد، تڑپنا، اس طرح سے کہ جس طرح سے مثلا اگر بچے کو ماں سے دور کر دے تو بچہ بلک بلک کے روتا، یہ دعائے ندبہ اس چیز کا نام۔ اور کب اس کا حکم آیا؟ یہ نہیں کہا کہ عاشورے کے دن پڑھو، ہم اس دن بھی پڑھیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا تصور دے رہا کہ جب بھی تمہیں کوئی خوشی حاصل ہو، اس خوشی کے دن تمہیں غم کرنا۔ جس طرح سے باپ مر گئے، اب کم از کم پہلے سال جتنے بھی خوشیاں ملیں گی آدمی کو، ایک بس آنکھوں میں آنسو آ جائیں، باپ نہیں ہے میرا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کم از کم پہلے سال جتنے بھی خوشی کے موقع آئیں گے، عید آئے گی، بقرعید آئے گی، 15 شعبان آئے گی، خاندان میں کوئی شادی ہوگی، بیوہ کو خود بخود اپنا شوہر یاد آئے گا، فطری بات۔ اور اس فطری بات کو کربلا کے ماتم کے حوالے سے میں نے کہا اسلام نے ہم پہ چھوڑ دیا،
حکم نہیں دیا کہ اپنی شادیوں میں ماتم کرو. مگر امام زمانہ کی جب بات آئی, اس فطرت کے تقاضے کو شریعت کا حکم بھی بنا دی کہ 4 موقع ہیں کہ جب مومن خوشی مناتا, مگر اس خوشی میں سب سے پہلے تمہیں اس بات کا غم ہونا چاہیے ہمارا وارث کہاں, سرپرست کہاں. جس طرح بیٹا گھر والوں سے پوچھتا میرا بابا کہاں, یہ عید تو آ گئی, بقرعید تو آ گئی, مگر میرا باپ کہاں. اس طرح ہر خوشی کے موقع پہ ہم کو امام کو یاد کرنا. اور جیسا کہ ابھی میں نے جمعے کا لفظ استعمال کیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سال میں 4 مرتبہ, ہر جمعہ اور پھر 3 اور خوشی کے موقع. یہ دعائے ندبہ جو کسی نامعلوم وجہ سے سب سے کم پڑھی جانے والی دعا ہے ہمارے یہاں. حدیث قصہ اور زیارت وارثہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی, پڑھنا بھی چاہیے, ان کا حق. اب دعائے کمیل کا بھی رواج ہو گیا. دعائے ندبہ پھر ایک انتہائی مجہول قسم کی دعا بن کے رہ گئی. جبکہ یوں اگر آپ دیکھیں تو جو امام زمانہ کو آپ سے شکوہ, ہمارا ماننے والا ہمیں یاد تک کرنے کو تیار نہیں, یہ اس شکایت کا بھی جواب ہے کہ مولا ہم آپ کو نہیں بھولیں. اور ویسے بھی دل سے اٹھنے والی آواز, کہاں ہے ہمارا امام. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دعائے ندبہ آپ بعد میں شروع کریں, پہلے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ ترجمہ پڑھیں گے تو خود آپ کا دل یہ کہے گا کہ شریعت نے کہا ہو کہ نہ کہا ہو, یہ دعا تو ایسی ہے کہ اس کو تو روز پڑھنا چاہیے, وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے. کس طرح بلک بلک کے ہم نے اپنے امام کو پکارا. اور اگر یہ جذبہ تازہ رہے ذہن کے اندر تو انہی میں سے کسی کی فریاد کبھی ظہور امام میں تعجیل کا سبب بن سکتی. سال گزشتہ کا یہ موضوع تھا کہ پروردگار نے ظہور کی جو تاریخ بھی رکھی, لیکن وہ تاریخ بدل بھی سکتی ہے اگر سچے دل سے امام کو بلایا جائے. کبھی یہی دعائے ندبہ سبب بن سکتی ہے کہ امام جلدی آئیں. اور ویسے بھی یہ دعائے ندبہ ہمارے اور امام زمانہ کے اس رشتے کا نام جس کو بھول جانے کی وجہ سے امام غمگین ہے. اور ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ ویسے اس دعائے ندبہ کا جو اصلی وقت بتایا گیا وہ اتنا کڑا وقت ہے, اتنا مشکل وقت کہ اس کی وجہ سے بہت سے صاحبان ایمان اس دعا سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کا وقت ہے جمعے کے دن چاشت کے قریب, تقریباً 7 بجے سے 9 بجے کا وقت. جب تک جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی تھی یہ وقت پھر بھی لوگوں کے لیے آسان تھا, لیکن جب سے جمعے کو چھٹی ہونے لگی غالباً ہفتے میں سب سے مشکل یہی 7 سے 9 والا وقت. اس وقت بیدار ہو کے اس دعا کو پڑھنا. اور اسی لیے میں 2 باتیں ضرور کہتا ہوں جس پہ گفتگو ختم کرنا. پہلی بات کہ یہ واجبات کا وقت نہیں, ایسا نہ ہو کہ وقت کی وجہ سے آپ دعا کو قربان کر دیں. جمعے کے دن جب آپ کو موقع ملے, اور جمعہ بھی ریکمنڈیشن ہے, رمضان میں تو اگر آپ روزانہ پڑھ سکیں کیا کہنا. رمضان آپ شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ ہمارا امام غائب, تو امام بھی آپ سے ایک شکوہ کر رہا ہے مجھے یاد کرو. اور ذرا پریکٹس میں آ جائے تو 10-12 منٹ میں یہ دعا ہو سکتی. یہ دعائے ندبہ اپنا مجمع ہے, اس لیے اطمینان سے کہا جائے دعائے ندبہ کے جتنے پروگرام اجتماعی طور پہ بنائے گئے سب ناکام ہوئے. دعائے کمیل کے اجتماعات کامیاب رہے. حدیث قصہ کے اجتماعات تو بہرحال اتنی برکت کے ساتھ. زیارت وارثہ ہر جگہ رائج. وقت کی وجہ سے دعائے ندبہ مومنین نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو یہ کہاں ضروری کہ اجتماع ہی میں جا کر آپ اس کو پڑھیں. 5 سے 10 منٹ, بہت زیادہ آدمی اس کا عادی ہو جائے 5 منٹ میں بھی دعا ہو سکتی. جمعے کے دن اتنا وقت نکال, صبح نہ صحیح دن میں کسی وقت چلتے پھرتے. اور دوسری بات, جو تھوڑا بہت مرد دعائے ندبہ پڑھنے لگے, مگر ہماری قوم کی ساری بدقسمتی یہ کہ یہ ساری چیزیں مردوں تک محدود رہ جاتی ہیں, عورتوں تک نہیں. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے پاس اعمال نہ ہو, ارے ان کے پاس تو اتنے عجیب و غریب اعمال کہ امام بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہاں. وہ تھالی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے, اور گلگلے ہیں اور نئی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں, ٹھنڈی روٹی اور کڑوی روٹی, اور وہ جتنے بھی ہوتے 3-3 4-4 گھنٹے عورتیں جمعرات کو جا کے بیٹھتی. حیران ہم ہو جاتے ہیں کہ وہ کرتی کیا ہے وہاں کے اوپر جا کر. لیکن خیر وہ ایک الگ مسئلہ. دعائے ندبہ شامل نہیں, دعائے کمیل شامل نہیں. حدیث قصہ اور زیارت وارثہ کس خلوص کے ساتھ کسی نے اس کو شروع کیا, یہ بہرحال ہماری خواتین کے پاس. یہ دعائے ندبہ بھی شامل ہونا. وقت نہ ملے کسی اور دن پڑھ لیں, جیسے میں نے کہا رمضان میں روز پڑھے. آپ کہیں کہ رمضان کے اعمال میں دعائے ندبہ نہیں لکھی, لیکن اس کا جواب میں نے شروع میں دے کہ جو سارا سال کے اعمال
اس کو رمضان میں الگ سے لکھنے کی کیا ضرورت؟ ورنہ تو اگر آپ اعمال رمضان دیکھیں تو شاید اس میں 5 واجب نمازیں بھی نہیں لکھی، تو آپ کہتے ہیں یہ بھی رمضان میں تو نہیں پڑھنا ہے، وہاں تو لکھا ہی نہیں مفاتین، تو وہ جو ویسے ہی چیز ثابت وہ الگ سے کیوں آئے گی؟ تو یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ دعائے ندبہ کا جو بہترین وقت ہے اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کو بالکل اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کسی وقت بھی پڑھ لیں، اور خصوصاً خواتین کو بھی اس کا عادی بنیں، تنہا پڑھیں۔ اگرچہ اجتماع میں پڑھنے کی فضیلت اس لیے زیادہ کہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ، نہیں دہرا نہیں رہا ہوں، ڈریے نہیں، ڈاکو نے توبہ کر کے آمین کہی تھی، راہب نے دعا کر کے بادل منگوایا، کبھی آمین سے بادل آ گیا، 70 سال کے راہب کی عبادتوں سے بادل نہیں آئے۔ اجتماع میں ایک کی آمین کبھی قبولیت کا سبب بنتی، لیکن اگر ممکن نہیں ہے اجتماع تو من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، حدیث بھی، جو سب نہیں لے سکتا تو سب چھوڑ نہ دے، جتنا مل رہا ہے اسی کو لے، خصوصاً رمضان۔ آپ کے امام کا خصوصی شکوہ، 2 شکوے ہیں، ایک نماز شب نہ پڑھنے کا، لیکن وہ واقعہ اس وقت دہرانے کا وقت نہیں، سید رشتی کا مفاتی میں ایک واقعہ کہ امام نے 3 شکایت کی، ہمارے ماننے والے نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، اور ایک یہ دعائے ندبہ کا مسئلہ۔ تو نماز شب کل کا موضوع تھا، دعائے ندبہ آج کا موضوع۔ یہ 2 تقاریر ہو جانے کے بعد یہ میں 10-12 رمضان کے بعد بھی بات کر سکتا تھا، لیکن کیوں یہ 8-10 دن بھی آپ کے ہاتھ سے کیوں نہیں گئی؟ ہو سکتا ہے آج ہی کوئی سحری میں اس دعائے ندبہ کو پڑھ، اور سحر کے وقت پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیے۔ اور انشاءاللہ اب کل کی تقریر سے میں اس پہلی تقریر کے موضوع پر آ جاؤں گا جو نامکمل، پہلی تقریر مقصد روزہ تھا جسے روک دیا میں نے، وہ چوتھی تقریر میں مکمل ہو کر پھر انشاءاللہ صحیح معنوں میں یہ تقریر کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا۔ جیسا کہ میں نے آج کے درس کے شروع میں عرض کیا کہ اب ہمیں تھوڑا سا مسائل کے بارے میں وقت کو بڑھانا، کیونکہ محفل جعفری کا یہ درس تسلسل ہے، کھارادر میں جو 9 بجے سے درس شروع ہوتے ہیں، تو تفسیر، حدیث، تاریخ اور مختلف موضوعات آپ اس سے پہلے کی تقاریر میں سنتے آ رہے ہیں، تو یہاں شروع سے ہی یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ مسائل کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے۔ 2-3 دن ابتدائی تھے تو وقت کم ملا، آئیے دوبارہ ہم اپنے اسی پرانے طریقے کے مطابق مسائل کے سلسلے کو شروع کریں۔ اچھا، اب شروع میں چونکہ سوالات کا جواب دینا پڑ رہا، اس لیے ایک ترتیب نہیں آ پائے گی، یہ آہستہ آہستہ جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا ہم ترتیب پر آتے جائیں گے۔ ابھی تو ذرا متفرق مسائل، وہ بھی زیادہ تر وہ ہیں کہ جو پوچھ لیے گئے ہیں، ہاتھ کے ہاتھ ان کا جواب دے دیا جائے۔ یہ پہلا مسئلہ شاید میں نے کل بتا دیا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، جیسے کل ہی آ گیا تھا کہ روزے کے فدیے اور کفارے کا سید و غیر سید سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو چیز سید کے لیے حرام ہے وہ زکوٰۃ اور فطرہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ہر واجب صدقہ، جو مرحوم آیت اللہ گلپائے گانی کا بنابر احتیاط واجب ایک نظریہ تھا کہ سادات کرام پر ہر واجب صدقہ حرام۔ واجب صدقے میں کیا آتا ہے؟ رد مظالم۔ زندگی میں آپ نے اگر کسی کو کوئی مالی نقصان پہنچایا، ایسے انسان کو جس کا مال مال محترم ہو، جو اسلام میں جس کے مال کی عزت ہو، احترام ہو، کافر کے مال کے بارے میں مسئلہ آتا ہے کہ وہ اگر آپ سے کچھ، لیکن مسلمان کا مال اب یہ واپس کرنا ہے، رد مظالم۔ مالک نہ ملے تو اتنے پیسے کو اس کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، تو یہ واجب صدقہ۔ یا انسان اگر کبھی نظر کر لے کہ میرا فلاں بیمار اچھا ہو گیا تو اتنا صدقہ دوں گا، راہ خدا میں اتنا صدقہ کروں گا، وہ واجب صدقہ ہو گیا۔ نظر کے ذریعے سے عبادت، سنت عبادت واجب ہوتی۔ یا بینک وغیرہ سے جو پیسہ ملتا، اگر مرجع کے نزدیک اس کا آدھا حصہ دینا واجب، تو وہ بھی واجب صدقہ۔ تو اس طرح یہ فہرست تو بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ آیت اللہ خوئی اور امام خمینی، اب ان کے مسئلے ہی اس وقت بیان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ 1-2 تقریروں کے بعد آئے گی، کیونکہ میں نے شعبان میں کئی دروس میں اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ پرانے مجتہدین کے فتوے کیوں بیان ہو رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ اتنے جلدی اس کو دہرانا فی الحال اچھا نہیں،
مگر ایک دو دن کے بعد وضاحت آئی گی۔ تو آیت اللہ خوئی اور مرحوم امام خمینی دونوں کے نزدیک سید غیر سید سے صرف زکوٰۃ نہیں لے سکتا، فطرہ نہیں لے سکتا، باقی ہر واجب اور غیر واجب صدقہ لے سکتا، لیکن کفارے اور فدیے تو صدقہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ۔ اب آئیے اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ، یہ جو دوسرا مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ 2 دن میں 2 دفعہ پوچھا گیا ہے، تو ہے خمس کا مسئلہ، یعنی ہمارے موضوع سے ہٹ کر موضوع ہے فی الحال کچھ روزے کے مسائل، مگر ایک مرتبہ اس کا جواب دے دوں کیونکہ میں نے دونوں دن وعدہ کیا تھا کہ ممبر سے بتاؤں۔ بعض وجوہات کی بنا پر صرف آغا خوئی کے مسئلے کو اس وقت بیان کیا جا رہا خمس کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ اگر کسی چیز پر خمس نہ نکالا جائے، اگر کسی چیز پہ خمس نہ نکالا جائے اور بعد میں جب کبھی اس پہ خمس نکالے تو کون سی قیمت پہ نکالیں گے؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں خصوصاً جو غیر منقولہ جائیداد ہوتی، وقت گزرنے سے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 1,500 کا مکان خریدا تھا کراچی کے کچھ علاقوں میں، 1,500 کوارٹر خریدا جب گورنمنٹ نے آج سے 30 سال پہلے کوارٹر بنائے تھے، آج وہ 1.5 اور پونے 2 لاکھ کے ہو چکے ہیں، 2 لاکھ کے مکان ہو چکے ہیں۔ زمین کی قیمت مثلاً بہت تیزی سے بڑھتی، تو مکان ہے، دکان ہے، گودام ہے، باغات ہیں، کھیت ہے، یا سونا اور چاندی، کہ اگر کسی نے آج سے 40 سال پہلے بطور مثال 100 روپے کا کوئی سونا بنایا تھا تو آج وہی 5,000 7,000 10,000 کا ہو گیا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی رقم پر خمس نہ دیا گیا اور آج خمس دینا چاہتے ہیں تو کون سی قیمت پہ دینا پڑے؟ قیمت خرید یعنی 1,500 پر، یا موجودہ مارکیٹ ویلیو جو 2 لاکھ۔ یہ میں نے اس کا جواب بھی مرحوم آغا خوئی کی زندگی میں کئی مرتبہ مسئلہ بیان ہوا، لیکن بہرحال سارے ہی مسئلے پرانے ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً لوگ پوچھتے ہیں تو اس کو واضح کرنا ہوتا۔ آغا خوئی کے نزدیک اس مسئلے کا جواب ذرا ثقیل ہے، تھوڑا مشکل ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ جس سے آپ نے چیز خریدی، اگر اس پیسے پہ خمس واجب تھا اور پھر آپ نے اس سے چیز خریدی، تو اس صورت میں اس زمانے کی قیمت کا حساب کرنا ہے، اور اگر پیسے پہ خمس واجب نہیں ہوا، خمس ڈائریکٹ چیز پہ واجب ہوا، تو موجودہ قیمت کا حساب کرنا ہے۔ آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرحوم آیت اللہ خوئی نے کیا فرمایا۔ 1,500 کا مکان ایک آدمی نے خریدا، 100 روپے کا سونا ایک عورت نے بنوایا۔ یہ بات سب اس وقت کی ہے کہ جب کسی چیز پہ خمس واجب ہوا، اس لیے کہ اگر 1 سال پورا ہونے سے پہلے چیز استعمال میں آ گئی تو خمس کی کوئی بات ہی نہیں۔ اب آیت اللہ خوئی کہتے ہیں مثلا ایک عورت نے زیور بنوائے اور سال بھر اس کو ضرورت نہ پڑی پہننے کی، تب یہ مسئلہ پیش آئے گا، چاہے سال بھر کے بعد اس نے پہن لیا۔ ایک آدمی نے مکان لیا، پہلے سال اس کو رہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بعد میں ضرورت پیش آ گئی، تب بھی اس کا خمس تو دینا۔ اب آغا خوئی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس طرح خریدی گئی کہ پہلے اس کا پیسہ سال بھر جمع ہوا، اب مثلا 1,500 کا کوارٹر مل رہا تھا آج سے 40 سال پہلے، اس وقت 1,500 ایک رقم تھی، البتہ اتنی زیادہ نہیں جیسے 2 لاکھ، لیکن ایک ویلیو تھی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے ایک آدمی نے 1,500 جمع کیے 1 سال تک، سال ہو گیا، اب اس پر واجب تھا کہ پہلے اس کا خمس دے دیتا، نہیں، اس نے خمس نہیں دیا اور جا کے مکان خرید لیا۔ پھر یہ مکان میں بھی 1 سال نہ رہا ہوا، ایک الگ بات ہے، لیکن جس پیسے سے مکان خریدا گیا اس پر خمس واجب تھا، پہلے خمس نکالنا تھا، نہیں نکالا۔ آغا خوئی کہتے ہیں اب مکان بھی اگر خرید لیا تو خمس دیا جائے گا اسی زمانے کے حساب سے، وہی 1,500 کا خمس 300 روپے دے دے، 300 روپے۔ آج اس 2 لاکھ کے مکان کی مالیت 300 روپے خمس سے کام چل جائے گا، لیکن
اگر وہ جو اس وقت آپ نے مکان بنایا تو 1,500 روپے سال بھر جمع نہیں ہوئے، رننگ انکم سے لیا، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پیسے جمع ہوئے، دے دیا، اس کے بعد مکان لے لیا، 4 مہینے مکان اور خالی رہا، پورا 1 سال ہو گیا۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ جس چیز پہ سال گزرے اس پہ خمس واجب، اس مسئلے میں ایک شق اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز 6 مہینے گزرے، آپ نے اس چیز کی شکل بدل لی، دوسری شکل اس کی بنا لی، اور پھر وہ جو دوسری چیز ہے اسے بھی 6 مہینے گزرے، تو شرعاً آپ کا سال مان لیا جائے گا، آپ کو خمس دینا، جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ابھی 1 سال تو نہیں ہوا، لیکن نہیں، جب شکل بدلی ہو۔ بطور مثال، ابھی چھوڑ دیجئے پرانے خمس کی بات، زمانے حاضر کی بات، ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے 6 مہینے بغیر 7 مہینے بغیر استعمال کے پڑے رہے، اس نے اسی 10,000 کو پھر زیور میں بدل لی، اب 5 مہینے زیور بھی بغیر استعمال کے پڑا رہا، 6 مہینے یہ زیور پہن لیا گیا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ زیور کو تو صرف 6 مہینے ہوئے، 12 مہینے تو نہیں ہوئے، اس کا خمس میں کیوں دوں؟ تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ زیور کو بے شک 5 مہینے ہوئے، لیکن زیور سے پہلے روپے کی شکل میں تھا، 7 مہینے اس روپے کو ہو چکے تھے، تو روپے آپ کے پاس 7 مہینے رہے، اس سے آپ نے زیور خریدا، زیور 5 مہینہ رہا، اس کو 1 سال مان لیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز رہی سال سے کم، لیکن آپ نے اس کی شکل بدل، اور جو نئی چیز آئی وہ بھی سال سے کم رہی، لیکن نئی اور پرانی کو ملایا سال بن گیا، تو مان لیا گیا کہ اس پہ خمس واجب۔ آپ زیارت کے لیے عراق اور ایران گئے، آپ جو پیسے لے کے گئے وہ آپ نے 6 مہینے جمع کیے تھے، اس پیسے سے وہاں جا کے آپ نے کفن خریدا، سجدگاہ خریدی، مصلی خریدا، تسبیح خریدی، واپس آ گئے، یہ چیزیں آپ کے پاس 6 مہینے پڑی رہی، پھر استعمال میں آ گئے۔ اب اگر آپ کہیں کہ یہ تو صرف 6 مہینے بعد میں نے استعمال کر لیں، خمس تو 12 مہینے کا ہوتا، لیکن نہیں، یہ جس پیسے سے خریدا گیا اگر وہ پیسہ 6 مہینے جمع رہ چکا تو وہ 6 مہینے بھی گنتی میں آئیں گے، پھر جو شکل بدل گئی یہ 6 مہینے بھی گنتی میں آئیں گے، 12 مان لیے جائیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی پیسے سے زمین خرید لی، 8 مہینے پیسہ جمع کیا، زمین خرید لی، زمین 4 مہینے بغیر استعمال کے رہی، صرف 4 مہینے، لیکن مانا جائے گا کہ سال ہو گیا۔ اگر ایک ہی آدمی مالک اور وہ اپنی بچت کی شکلیں بدلتا رہے، پیسے سے شیئر خرید لی، شیئر سے سرٹیفکیٹ خرید لی، سرٹیفکیٹ سے زیور خرید لی، ہر 2 مہینے کے بعد وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ خمس سے بچ گیا، نہیں، جو سب سے پہلا پیسہ آیا جو اب تک استعمال نہیں ہوا، خالی شکل بدلی جا رہی، وہاں سے جب 12 مہینے ہوں گے، اس وقت جو چیز بھی آپ کے ہاتھ میں آئے تھے پیسے، وہ بنے تھے شیئرز بنا تھا سرٹیفکیٹ یا بانڈ میں، وہ بدلے تھے مثلا زیور بیچ کے لے لی تھی زمین، سب کو 2 مہینے گزرے، مگر پہلے دن جو پیسے آئے تھے جیسے ہی 12 مہینے ہو گئے، اب زمین کو چاہے 5 دن ہوئے خمس اس کا واجب۔ دیکھیں یہ مسئلہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے، کس کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس حوالے سے اتنے سوال ہوتے ہیں کہ مجھے بتانا پڑتا۔ جو لوگ مسائل جانتے ہیں ان کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتا، مگر یقین رکھیے کہ ایک نہیں بے شمار لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا یہ ہوئی ایک بات، اب اسی میں ایک شق میں اور بتا دوں، خمس آج کا موضوع بنا تو خمس ہی بن جائے، کیونکہ ہمارا پہلی رمضان کا جو پینڈنگ والا موضوع کل مکمل ہو رہا وہ یہی تھا کہ روزے کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ پیٹ میں حرام نہ جائے، خمس نہ دینا اب انسان کو حرام میں مبتلا کرتا، اسی حوالے سے دوسری بات سنی، اور وہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایک اصول شریعت میں بہت مشہور ہے، ان المخمس لا یخمس، جس چیز پر ایک دفعہ خمس نکل جائے اس چیز پہ دوبارہ خمس نہیں۔ جو مسئلہ اب میں بتانے جا رہا ہوں، مسائل جاننے والوں کے لیے یہ مسئلہ بہت واضح، لیکن ایک عام آدمی کی وجہ سے تو ان المخمس لا یخمس، جو چیز مخمس ہو چکی، خمس نکل چکا ہے، اب اس پہ دوبارہ خمس نہیں، مگر یہ اصول اس وقت چلتا جب تک مالک ایک رہے، اگر مالک بدل گئے تو جو چیز پہ خمس نکل گیا نئے مالک کے پاس جا کے دوبارہ خمس نکلے گا۔ یہ خمس کا مسئلہ طہارت کا مسئلہ نہیں،
طہارت کا مسئلہ کیا ہے کہ رومال ہمارے پاس ہے، نجس ہو گیا، ہم نے اس کو پاک کر دیا، اب یہ سب کے لیے پاک ہے۔ اگر ہم نے اس کو بازار میں بیچا، آپ نے خریدا، تو آپ کو اسے دوبارہ پاک نہیں کرنا۔ یہ نہیں آئے گا کہ جی پہلے نجس ہو گیا تو مولانا نے پاک کیا تھا، آپ نئے مالک بنے، آپ دوبارہ پاک کریں، جی ایک دفعہ پاک تو 25 آدمیوں کے ہاتھ سے بھی یہ گزرے گا، کسی کو دوبارہ پاک نہیں کرنا۔ لیکن خمس میں ایسا نہیں، ہمارے پاس 10,000 تھے، ہم نے اس کا خمس 2,000 دے دیا، 8,000 پاک ہو گئے۔ اب یہ 8,000 جب تک ہمارے پاس رہیں گے اس پہ دوبارہ خمس واجب نہیں۔ اور پھر مسئلے سے مسئلہ نکلتا، پھر ایک مسئلہ نکل آئے، اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ جو 8,000 پر اب خمس واجب نہیں، تو جو اصل مسئلہ میں بتا رہا ہوں وہ فی الحال ابھی بتا رہا ہوں، اس کو روکیے، ایک اور بات آ گئی، وہ یہ ہے کہ اس 8,000 پہ دوبارہ خمس نہیں، شرط یہ ہے کہ یہی 8,000 آپ کے پاس رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں 10,000 کا خمس ہم نے 2,000 دے دیا، 8,000 پاک، اب جب تک ہمارے پاس کوئی بھی 8,000 رہیں گے اس پہ خمس نہیں۔ گویا ہم کو اسلام نے ایک عدد، ایک فیگر پاک کر کے دے دیا، چنانچہ اس سال 8,000 بچے، وہ سارے 8,000 ہم نے خرچ کر دیے، پھر نئے سرے سے کمایا، نئے 8,000 آ گئے، اگلے سال کے آخر میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس 8,000 ہے، یہ سارے 8,000 نئے کمائے گئے، پرانے والے تو ختم تھے، لیکن ایک کثیر تعداد ابھی تک یہ سمجھ رہی کہ چونکہ ہم پہلے سال 8,000 کو پاک کر چکے تھے، اس سال 8,000 سے زیادہ پیسہ نہیں ہوا تو اس سال ہم کو خمس نہیں دینا، ایسا اصول نہیں۔ اصول کیا ہے کہ جب آپ نے 10,000 میں 2,000 خمس نکالا، 8,000 بچے، یہ والے 8,000 آپ کے پاس، اگر یہ 8,000 آپ نے خرچ کر دی، نئے 8,000 آئے، اس کو خمس دینا پڑے گا۔ جیسے کپڑے، فرض کیجئے آپ کے پاس 5 جوڑے آپ نے نہیں پہنے، ایک جوڑے کا آپ نے ایک سال گزر گیا، 5 ہے، ایک جوڑے کا آپ نے بطور خمس دے دیا، 4 بچ گئے، یہ 4 جوڑے آپ کے مخمس ہو گئے، پاک ہو گئے۔ اب یہ آپ کو اختیار نہیں کہ آپ نے اگلے سال پھر ایک شلوار سوٹ بنوایا، یہ جس کا خمس نکل گیا اس میں سے ایک پہن لیا، اور وہ جو نیا بنوایا تھا وہ لا کے اس میں شامل کر دیا کہ جی 4 جوڑے میرے پاک ہو چکے ہیں، تو اب اس میں سے ایک میں لے لوں، نیا آ جائے تو وہ نیا اسی کی جگہ پوری کر لے گا، وہ 4 میں چلا جائے گا، جی نہیں، جس پہ خمس نکالا گیا وہ اس وقت آپ نے جسم پہ پہنا، جو نیا آپ نے بنوایا ہے، جو آپ نے جسم پہ نہیں پہنا، اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا۔ یہی مسئلہ پیسے کا وہی والے 8,000 چلے آ رہے ہیں، جس کا خمس نکلا تو دوبارہ خمس نہیں، وہ آپ نے خرچ کر دی، اس سال نئے 8,000 کمائے، ان پورے کا خمس دینا۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس 8,000 پاک پیسہ تھا، پھر کیا ہوا، اس میں سے اس نے کچھ خرچ کیا، پورا نہیں، کچھ خرچ کیا، مثلا 3,000 خرچ کر دیے، 5,000 اس سال پھر اس نے سال کے آخر میں دیکھا تو پتا چلا کہ میرے پاس 8,000 ہے، اس 3,000 کا خمس دینا پڑے گا جو نیا پیسہ آیا ہے۔ چنانچہ بینک میں جن کا اکاؤنٹ ہے ان کے لیے ایک آسان طریقہ، جب ایک رقم پہ خمس نکال دیا، اب جب اگلا سال آئے گا پورا اسٹیٹمنٹ بینک سے لے اور دیکھیں پورے سال کم سے کم میرے پاس کتنا پیسہ رہ گیا تھا، اسے چھوڑ کر باقی جتنا پیسہ ہے سب کا خمس نکال دینا۔ اب جن کا اکاؤنٹ بینک میں ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، جن کا اکاؤنٹ نہیں ہے نہ وہ سمجھے ہوں گے، نہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ایک دفعہ 8,000 پہ خمس نکال دیا تو ہمیشہ 8,000 تک تو ہم کو معاف، جی نہیں، وہی پرانا 8,000 چلے تو معاف، اس میں سے جتنا آپ خرچ کر ڈالیں، جو بھی نیا آئے گا اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک بات۔ اب آئیے دوسری بات، اور وہ دوسری بات یہ کہ جس پیسے کا خمس ایک دفعہ نکل گئے، اس پیسے پہ دوبارہ خمس نہیں، شرط یہ ہے کہ مالک وہی رہے۔ اچھا، عام حالات میں تو یہ مثال سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم نے اپنے مال کا خمس نکال دیا، اس کے بعد ضرورت پڑی ہم گئے بازار میں اور اس سے ہم نے مخمس پیسے سے کپڑے خرید لیے، یہ کپڑا ہمارے پاس آ گیا۔ جس طرح سے خمس دینے میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر آپ پیسے کی شکلیں بدلتے رہے
2 مہینے پیسے رکھے، 2 مہینے بانڈ رکھے، 2 مہینے شیئر رکھے، تب بھی خمس دینا۔ اسی طرح خمس نہ دینے میں بھی یہ سہولت کہ اگر آپ نے مخمس پیسے سے کوئی چیز خریدی، 10,000 تھا، خمس نکالا 8,000 بچا، 8,000 سے جا کے زیورات خرید لی۔ اب یہ زیور اگر سال بھر استعمال نہ ہو تب بھی اس پہ خمس نہیں، کیونکہ یہ جس پیسے سے خریدا گیا اس پیسے کا خمس نکلا تھا۔ خمس نکلے ہوئے پیسے کی ہم نے شکل بدل لی، زیور بنا لیا، زیور پر بھی خمس نہیں۔ لیکن جو پیسہ ہم نے دکاندار کو دیا، دکاندار کو پتا ہے کہ فلاں صاحب خمس والا پیسہ لائیں، پاک پیسہ، اب اس کے پاس گئے، کیا اسے یہ اختیار ہے کہ سال کے آخر میں جتنا اس نے منافع کمایا اس میں سے کہے کہ یہ 8,000 جو فلاں صاحب دے گئے تھے اس کا تو خمس نکلا ہوا تھا، اس کا میں خمس نہیں دے رہا؟ جی نہیں، اسے تو دینا پڑے گا، کیونکہ جب پیسہ اس کے گھر میں گئے اس دن سے اس کے خمس کا میٹر اسٹارٹ ہو گیا۔ جو پیسہ ہم نے خمس نکالا ہمارے پاس یہ رہتا سال بھر، دوبارہ خمس نہیں۔ یہ پیسہ ہم نے سونار کو دے دیا، سونار کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ خمس نکلا ہے کہ نہیں نکلا، اسے اگر اس کے پاس 1 سال رہا تو اس کا خمس دوبارہ نکالنا۔ اچھا، یہ مسئلہ بچہ بھی سمجھ رہا ہوگا اور سمجھ کے میری عقل کا ماتم کر رہا ہوگا کہ یہ مسئلہ میں بتا کیوں رہا ہوں۔ ہاں نہیں، بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اصول جو دکاندار کی حد تک ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا، رشتہ داروں کی حد تک سمجھ میں نہیں آتا۔ اصول ایک ہی اصول کہ جس پیسے کا خمس نکلا اگر اس کا مالک بدل گئے تو نئے مالک کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کا خمس پہلے نکل چکا ہے تو اب میں کیوں دوں، نہیں، تم نئے مالک بنے، تمہیں دینا۔ چنانچہ شوہر نے ایک پیسے میں سے خمس نکالا، مثلا شوہر نے مخمس پیسے سے زیور بنوایا، اب یہ زیور جب تک کہ شوہر کی ملکیت میں رہے گا کوئی خمس نہیں، لیکن اگر اس نے یہ زیور لے جا کے بیوی کو دیا یہ کہہ کر کہ یہ میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں یا یہ میری طرف سے تم اس کی مالک، اب بیوی کو پتا ہے کہ میرا شوہر خمس باقاعدگی سے دیتا، پھر اگر کسی وجہ سے یہ زیور بیوی 1 سال استعمال نہ کر سکی اسے اس کا خمس دینا۔ وہ کہے کہ یہ تو خمس نکلے ہوئے پیسے سے خریدا گیا، نہیں، خمس نکلا ہوا پیسہ شوہر کا تھا۔ اگر یہی زیور شوہر اپنے پاس سال بھر رکھ لیتا کوئی خمس نہیں تھا، بیوی کو دے دیا، بیوی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پاک پیسہ ہے کہ پاک نہیں ہے، اسے اس کا خمس دینا۔ شوہر نے خمس نکلے ہوئے پیسے سے اپنے لیے ایک شلوار سوٹ خریدا اور بیوی کے لیے مثلا ساڑی خریدی، اور اتفاقاً یہ دونوں کپڑے آ گئے، بیوی کا گفٹ بیوی کو دیا، اپنا اپنے پاس رکھا، دونوں نہیں پہن سکے، 1 سال بغیر استعمال کی گزر گیا۔ جو شلوار سوٹ شوہر نے نہیں پہنا اس کا خمس نہیں، کیونکہ ایسے پیسے سے خریدا گیا تھا جس کا خمس نکل چکا تھا اور اپنے ہی پاس رکھا اس شلوار سوٹ، لیکن جو بیوی کو ساڑی دے دی کہ تمہاری ہو گئی، وہ بھی اگر 1 سال بغیر استعمال کی رہی اس کو دینا پڑے گا اس کا خمس، کیونکہ مالک بدل گیا۔ اب اس مسئلے کے حوالے سے وہ مسئلہ میں پھر یاد دلا دوں جو ہر رمضان میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اب تک لوگوں کے ذہن کلیئر نہیں ہوئی کہ شرعاً شوہر کا مال بیوی اس کی مالک نہیں ہے، بیوی کا مال شوہر اس کا مالک نہیں، بیوی کا مال الگ ہے، شوہر کا مال الگ، چاہے دونوں میں اتنی اچھی انڈر اسٹینڈنگ ہو کہ ایک دوسرے کا مال بغیر اجازت کے استعمال کر لیں اور اعتراض نہ ہو، پھر بھی اعتراض نہ ہونا الگ چیز، مالک ہونا الگ چیز۔ اور ٹھیک اسی مسئلے کی وجہ سے شوہر کے مال بیوی سے اس کا کوئی تعلق، بیوی کا مال شوہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بنتا ہے فقہ میں۔ کیا مسئلہ بنتا ہے؟ وہ یہ، سارے مسئلے سے مسئلے نکل رہے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیے شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ ضروری اخراجات دینا واجب ہے، بیوی پر شوہر کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں۔ اگر بیوی کروڑ پتی بھی، شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے پینے اور ضروریات کا خرچہ دے، چاہے بیوی کو کوئی ضرورت نہیں، اتنا تو وہ اپنی نوکرانیوں کو گفٹ میں دے دیتی جو شوہر اس کو خرچہ دے رہا، مگر پھر بھی شوہر پہ واجب ہے کہ دے۔ اور الٹا مسئلہ، شوہر بھکاری، یعنی بھکاری تو نہیں کہتا ہوں، آج کل سنا ہے سب سے زیادہ آمدنی فقیروں کی ہوتی، نہیں، وہ بھک منگا تو نہیں ہے، بھکاری تو نہیں ہے، غریب، پیسے نہیں ہے،
اور بیوی کے پاس لاکھوں روپے، بیوی پر یہ واجب نہیں کہ شوہر کی کوئی مدد کرے، الٹا شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا خرچہ لا کے دو۔ اچھا شوہر غریب، جب کوئی آدمی غریب ہو جائے آپ کو اس سے اپنے قرضے کو دباؤ ڈال کے لینے کا حق نہیں، لیکن ریکارڈ میں لکھوا دینا ہے کہ میرا اتنا قرضہ تم پر ہے۔ جب اللہ شوہر کے دن پھیرے گا تو شوہر کو بیوی کا وہ سارا ماضی کا نان و نفقہ دینا پڑے گا جو بیوی نے غربت کے عالم میں فاقے کر کے برداشت کیا، اگر بیوی بھی غریب، اور اگر امیر بیوی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا پھر بھی شوہر پہ یہ قرضہ رہے۔ اور اتنا پکا یہ مسئلہ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا میراث میں حصہ فقط 8واں، لیکن اگر جتنے سال بیوی شوہر کے گھر میں رہی اس دوران کوئی ایسا پیریڈ گزرا کہ شوہر بیوی کو نان و نفقہ نہیں دے سکا، چاہے اس بات کو 20 سال ہو گئے۔ دیکھیں پاکستان کا ماحول، لوگوں کی مالی حالت پہلے بہت خستہ تھی، اب آہستہ آہستہ بہتر ہوئی۔ آج بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے خود آپ کی کمیونٹی میں جو ڈیفنس اور کلفٹن کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کبھی شاید یہاں کے ایک کمرے کے فلیٹ سے ان کی زندگی شروع ہوئی، ہوا ہوگا، ہیں بھی ایسے، میں جانتا بھی۔ اب اس وقت ان کی بیوی تنگی میں، ترشی میں، فاقے کر کے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک جوڑے کو سلسل گھسیٹ کے زندگی گزار، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی گزر گئی تو حق ختم ہو گیا، وہ سارا قرضہ شوہر پہ باقی۔ شوہر کی مالی حالت بہتر ہو گئی، اس پر واجب جو ماضی کے سارے 10 سے 15 سال کا قرضہ ہے۔ ہاں اگر مالی حالت بہتر نہیں تو وہ اسلام کا اصول ہے کہ قرضہ دینے والے کے لیے حرام ہے اپنے مقروض سے قرضہ لینا اگر اس کی مالی حالت کمزور ہے۔ اچھا لے نہیں سکتے، اب فرض کیجئے اسی غربت میں شوہر مر بھی گئے تو اب اس کے مال میں سے پہلے قرضے نکلے، اس میں بیوی کا نان و نفقہ بھی شامل ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کی تفصیل بعد میں بھی بیان کرنا۔ اہم کیوں ہے؟ ان گھروں کے لیے اہم جہاں کسی مرد کے مرنے کے بعد اس کے اپنے سگے رشتہ دار اس کی بیوی پہ یہ کہہ کے ظلم شروع کر دیتے ہیں کہ جی تمہارا کیا حق ہے، روپے میں 2 آنے، میراث میں یقیناً روپے میں 2 آنے ہیں، لیکن اگر ایسی زیادتی عورت کے پاس ہو رہی تو اس کو ایک حق کہ ماضی میں اپنے تمام 20 سال 25 سال کے نان و نفقے کا بل بنا کر اس طرح مانگ سکتی کہ پتہ چلے کہ شوہر ایک فلیٹ چھوڑ کے گیا 3 لاکھ کا، وہ پورا اس میں چلا گیا، بحیثیت بیوی کے اسے زمین میں کچھ نہیں ملے، لیکن بحیثیت قرض خواہ کے وہ شوہر کا سارا مال لے جا سکتی ہے، اس کے ماں باپ بھی محروم ہو جائیں گے۔ جن کی سمجھ میں اشاروں سے بات آ جاتی ہے وہ تو سمجھ گئے بات، اور جن کے لیے پوری تشریح ضروری ہے اور بعد میں انتظار کرے۔ ابھی اصل مسئلہ بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ خلاصہ کیا بنا کہ بہرحال شوہر کو بیوی کا نان و نفقہ دینا، بیوی کے اوپر شوہر کا کوئی نان و نفقہ واجب نہیں ہے، چاہے بیوی امیر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ دونوں کا مال بالکل الگ الگ۔ اسی وجہ سے اب وہ فقہی مسئلہ بنا کہ اگر شوہر نے زکوٰۃ، فطرہ یا خمس نکالا اور اس کی بیوی سیدانی، اسے یہ حق نہیں کہ وہ خود ہی خمس نکالے اور اپنی بیوی کو دے دے کہ تم سیدانی، نہیں، بیوی کا خرچہ تو تمہیں اپنی جیب سے برداشت کرنا۔ لیکن الٹا مسئلہ ہو سکتا کہ ایک عورت یا مالدار ہے یا اس کو کچھ میراث میں ماں باپ سے کچھ ملا ہے یا بھائیوں نے کچھ دیا، شوہر اس کا غریب، اس بیوی نے اپنے مال میں سے خمس نکالا، بیوی کے پاس اپنی کوئی چیز سال بھر رہے بغیر استعمال کے خمس، وہ اس میں سے اگر اس کا شوہر سید سہم سادات اپنے شوہر کو دے سکتی۔ یہ نہیں کہا جائے گا بیوی اپنے شوہر کو واجبات کیسے دے رہی، اسی لیے کہ وہ الگ اور بیوی پہ شوہر کا نان و نفقہ نہیں۔ اور کل والا مسئلہ پھر یہاں آ کر مل گیا، شوہر نے اس کو لے لیا، سید شوہر یا سہم امام، بیوی نے مجتہد کے وکیل کی اجازت سے، شوہر جو تھا غیر سید تھا، سہم امام اس کو دے دیا کہ تم بہت غریب ہو، تمہاری حالت بہت خستہ ہے، میرا خمس نکلا میں تمہیں دیتی، فطرہ دے دیا۔ اور جب دے دیا تو یہ اصول کل بھی بتایا گیا، بار بار بتایا گیا کہ مستحق جب کبھی زکوٰۃ یا فطرہ یا سہم امام لے لے تو یہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جب وہ مالک بن جاتا ہے تو یہ اس کی مرضی کہ چاہے وہ اپنے آپ پر استعمال کرے اور چاہے استعمال نہ کرے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو فطرہ تمہیں غریب سمجھ کے دیا،
تم کھانا نہیں کھا رہے، اپنے بچوں کو کلفٹن گھمانے لے جا رہے مثلا، نہیں اس کا ہو گیا فطر، وہ فاقہ کر کے کلفٹن جاتا ہے، ہمیں بولنے کا حق نہیں، یہ چیز اس کی۔ اسی اصول سے بیوی نے شوہر کو دے دیا خمس سہم امام، بیوی کا مال الگ شوہر کا الگ، شوہر نے لے لیا، شوہر نے پھر اسی کو بحیثیت نان و نفقہ بیوی کو واپس کر دی۔ یہ جو تم جو روزانہ شور مچاتی تھی کہ میری روٹی کپڑا مکان کا، آج اتنے پیسے کہیں سے مجھے ملے، لے لو۔ کہاں سے ملے؟ اسی بیوی سے ملے، لیکن شوہر غریب ہے، اب اس کا مال بن گیا، اب وہ واپس اسی بیوی کو بحیثیت نان و نفقہ دے سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ انہی اصولوں پر جو ہمارے ماحول میں کبھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ہم کلمے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، فکر کے اعتبار سے اب تک وہی ہندو ہیں۔ کہ بیوی کا مال بھی شوہر کا مال ہے، وہ داسی ہے، وہ کنیز ہے، وہ نوکرانی ہے، وہ خادمہ ہے، سب کچھ اس کا، جو اس کے پاس ہے وہ شوہر کا، جنہیں دونوں بالکل الگ الگ۔ آئیے مسئلے کو واضح کروں، اور پھر کچھ باتیں جو رہ گئیں وہ کل خاصا رات کے 12 بجے رمضان کے روزے میں خواب آور گفتگو بن جاتی ہے جب اتنے سارے مسئلے دقیق آ جائیں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جس پیسے کا خمس نکل گیا، جس نے نکالا اس کے پاس یہ پیسہ سال بھر کیا 10 سال کیا 50 سال بغیر استعمال کے رہے، دوبارہ خمس نہیں۔ لیکن اگر مالک بدل گئے تو نئے آدمی کے پاس جب یہ پیسہ جائے گا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پہلے والے نے خمس دے دیا تو یہ پیسہ پاک ہو گیا، اب میں کیوں خمس دوں، نہیں، تم نئے مالک بنے ہو اس لیے تمہارا مسئلہ نیا شروع۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ بعض جگہوں پہ اس میں ایک عجیب غلط فہمی ہو رہی۔ ایک بیٹا مجھے ملا دبئی میں، اور پھر کراچی میں بھی ایسے بہت سے بیٹے نکل آئے کہ پتہ ہے ان کو معلوم ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ، ہم بحیثیت اولاد وہاں کام کر رہے ہیں، والدین کو ہر مہینے ایک ڈرافٹ بھجواتے ہیں، ایک رقم بھجواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے باپ اور ماں خمس کے قائل ہی نہیں، ہم ان کو پیسے بھجواتے، مثلاً 15,000 روپے بھجواتے، بچ جاتا ہے ان کے پاس، پڑا رہتا ہے، وہ کبھی خمس نہیں دیں۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ والدین کی مزاج کو ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم ان کو پیسے بھجوانے سے پہلے اس کو خمس نکال لیتے تاکہ پیسہ پاک ہو جائے۔ جو ہمیں 15,000 بھجوانا ہے، ہم نے پہلے اس کا خمس نکال کے کسی وکیل کو دے دیا، 12,000 پاک شدہ پیسہ والدین کو دی تاکہ اب وہ خمس دے یا نہ دے، اس کا تو خمس نکل گیا ہے، نہ ان کو گناہ ہوگا نہ مجھے کبھی مسئلہ ہوگا۔ انہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی سال 2 سال 3 سال بعد آتے ہیں وطن، تو والدین کے پاس تو وہی بغیر خمس والا پیسہ، وہی ان کے کھانے میں پینے میں ان چیزوں میں استعمال ہوتا۔ اور بعض مجتہدین جیسے امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ اس پیسے کا خمس نہیں نکلا گیا، آپ اس کی چائے بھی نہیں پی سکتے۔ تو اب انہوں نے کہا اس سے بچنے کے لیے میں پہلے خمس نکالتا ہوں، پھر یہ پیسہ والدین کو بھجواتا ہوں۔ فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے 3,000 روپے انہوں نے نکالے، اس کا بیکار تو نہیں گئے، ان کو اس کا ثواب ملا، لیکن جو سوچ کے نکالے تھے کہ وہ مال جو ہے اب اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا، وہ تو مال پاک ہو گئے، ایسا نہیں بھائی۔ جب آپ نے خمس نکالا اس وقت تک یہ پیسہ والدین کا تھا نہیں، آپ کا تھا، تو آپ نے اپنے مال میں سے خمس نکالا۔ جب پھر آپ نے یہ ڈرافٹ والدین کو بھیج دیا، ان سے کہا یہ آپ کا ہے، جب ان کے پاس پہنچ گئے تو اب ان کا خمس نئے سرے سے شروع ہو۔ انہوں نے تو آپ کو پتا ہے، تبھی تو آپ پہلے خمس نکال رہے ہیں کہ ان کو تو خمس دینا نہیں۔ تو یہ ساری محنت و زحمت کہ جی پہلے خمس نکال کے اپنے رشتہ داروں کو دو، یہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اصول اور یاد رکھیے کہ اگر آدمی کوئی چیز دوسرے کو گفٹ کر رہا تو نیت کرنے سے یہ گفٹ نہیں بنتا، صیغہ پڑھنے سے یہ گفٹ نہیں بنتا، قبضہ دینے سے گفٹ بنا کرتا۔ چنانچہ اگر آپ نے نیت کر کے یہ پیسے الگ رکھ دیے کہ یہ والدین کے پیسے ان کے ہوئے نہیں، آپ نے ان سے ٹیلی فون پہ صیغہ بھی پڑھ لیا کہ میں آپ کو اس مہینے 15,000 بھجوا رہا ہوں، انہوں نے کہا میں نے قبول کر لیا، پھر بھی یہ پیسہ جو ہے یہ ان کا نہیں ہوا، ہبہ یا گفٹ، اس کو ہبہ ہی کہیں گے بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کو دیں، جب تک کہ قبضہ نہ ملے اس وقت تک یہ ان کا پیسہ نہیں۔ تو یہ جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کو پہلے خمس نکال کے دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو پہلے پیسے کا خمس نکال کے دے رہے ہیں، اپنے والدین کو پہلے پیسے کا خمس نکال کے دے رہے ہیں، اس سے ان کی جو اصلی نیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
جب تک آپ نے دیا نہیں اس وقت تک آپ کا پیسہ ہے، اپنے پیسے کا خمس آپ نکال رہے ہیں۔ جب ان کے پاس گیا اس دن سے ان کے خمس کا مسئلہ اس دن سے شروع ہوا، اور وہ خمس دینے والے نہیں۔ یہ بہت سے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے۔ اب اسی کے حوالے سے باہر والوں کا نام آ گیا ایک مسئلہ، ذرا ان لوگوں کے لیے باہر ایک رواج یہ بھی بہت ہے کہ آدمی اپنی بہن کے لیے، بھائی کے لیے، بھتیجی کے لیے، بھانجی کے لیے کچھ چیزیں خرید کے رکھتا ہے۔ دو سال بعد چھٹی ہو یا سال کے سال چھٹی ہو، ایک واشنگ مشین خرید کے ڈال لی گھر کے لیے، اب اس کو استعمال نہیں کرنا، نیت یہ ہے کہ گھر والوں کو دینا ہے، فریج خرید کے ڈال لیا۔ شلوار سوٹ سستے مل گئے، سیل ویل لگی تھی، رشتہ داروں کے لیے خرید کے ڈال لی، نیت ہے کہ یہ ان کے لیے، اب اس کو چھونا بھی نہیں ہے ایک سال، لیکن جب چھٹی پہ جائیں گے تب یہ ان کو پہنچائیں گے۔ وہی اصول چلے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک چیز رہ گئی ایک سال، چاہے آپ کی نیت ہی نہ ہو یہ اپنے لیے، مگر خالی نیت کر لینے سے چیز اپنی ملکیت سے باہر نہیں نکلتی جب تک کہ قبضہ نہ دے دیا جائے سامنے والی پارٹی کو۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ، اس میں صرف ایک شق آتی ہے کہ اگر آپ سامنے والے سے وکالت لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو میں کل بتاؤں گا، آج اتنی ہی گفتگو مناسب ہے۔ الحمدللہ آج پہلا دن